وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا، اور یہ وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے راستے کھول دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، کسی طرح یہ اللہ کو مان لیں، کسی طرح یہ اللہ کی مان لیں۔ اور اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقے استعمال کیے کہ کسی طریقے سے میرے بندے جو ہیں کسی بھی طریقے کو مانتے ہوئے میری طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور خالق ہونے کے ناطے وہ ہم سب کو جانتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے مختلف جو انسان ہیں، ہر ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکلی مختلف ہے، ہر ایک کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، ہر ایک کی اٹریکشن مختلف ہے، ہر ایک کو کنونس کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنت کا تذکرہ جب کیا جائے تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن کے ہو سکتا ہے کہ میرے بندوں میں شوق پیدا ہو اور میری اطاعت کی طرف آ جائیں۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے عذاب کے بارے میں سن کر ڈر جائیں، ان کے اندر خوف پیدا ہو اور اس خوف کی وجہ سے میری اطاعت کرنے لگ جائیں۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے کہ میری رحمت کے بارے میں سن کے ان کے دل نرم ہو اور یہ میری اطاعت کی طرف آ جائیں۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، پچھلی قوموں کے حال بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے سے جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کیا۔ شاید کہ پچھلی قوموں کے احوال سن کے یہ میری طرف آ جائیں۔ اور کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، لاجک پیش کرتا ہے کہ لاجیکلی بات سمجھ آ جائے۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سائنٹیفکلی باتوں کو بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اگر بات ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے سامنے اللہ کا کلام بیان کرتے تھے تو وہ جب ایمان نہیں لاتے تھے تو اس کلام کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات کا ذکر کرتے تھے اور مختلف قسم کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، پہلے ان کا ایک اعتراض جو تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے،
وہ اعتراض کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم بھی اس طرح کا بنا کے لے آؤ. وہ چیلنج وہ نہیں پورا کر سکے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کا کلام ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب اتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ اس کلام میں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتا ہے. تو ایسی مثال دینے سے اللہ کی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا ہے تو اتنی چھوٹی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قسم کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی کسی حقیر چیز کی ہو. کیونکہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے تمہارے جو دماغ بند ہیں، ہو سکتا ہے کہ مثال سننے کی وجہ سے تمہارے دماغ کھل جائیں اور تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں مختلف طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ تم اللہ کی بات کو سمجھو، اللہ کی بات کو پازیٹیولی لو، اللہ کی بات سے ہدایت حاصل کرو، اور اس مثال کو سنتے ہوئے یہ سوچو کہ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے کی طرف آئیں، الٹا تم نے کیا ہوا کہ اسی مثال کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی مثال بیان کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کی مثال بیان کی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی. سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معبود جن کو تم پکارتے ہو، تم ان سب کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے ان سے کہو کہ ایک مکھی بنا کے لے آئیں. اور یہ سب اکٹھے اگر ہو جائیں تو یہ مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی بنا کے لانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے چلی جائے، ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے، تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس مکھی سے اس چیز کو واپس لے لیں. ان کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے، یہ تو اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، تو تم کن لوگوں کی، کن چیزوں کی تم جو ہے وہ پوجا کر رہے ہو. تو یہ مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ تو اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے، تو تم سوچتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بڑے بڑے کام کریں گے. تمہیں بارش چاہیے ہوگی تو وہ تمہیں بارش دیں گے، تمہیں اولاد چاہیے ہوگی تو تمہیں اولاد دیں گے، تمہیں جو ہے کھیتیاں چاہیے ہوں گی تو وہ تمہیں کھیتیاں دیں گے. وہ تو اتنا چھوٹا سا کام بھی سب مل کے نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے بڑے کام وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی کہ وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مکڑی جو ہے وہ ایک جالہ بناتی ہے جو اس کا گھر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مضبوط گھر ہے، حالانکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پہ مثالیں دے کے سمجھایا کہ کسی طریقے سے لوگوں کی عقل میں بات بیٹھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں مثالیں دے کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم ان مثالوں سے ہدایت حاصل کرو. اب مثال دے کے سمجھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر صرف سیدھی طریقے سے بات کر لی جائے تو بات بتانے کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے تو بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. والدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کوئی بھی کام کرنا ہو تو مختلف طریقے اپناتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچے جو ہیں اس کام کو کر لیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے جو کہ پڑھتا نہیں ہے اور والدین کو پتہ ہے کہ اگر یہ پڑھے گا نہیں تو یہ ایگزامز میں فیل ہو جائے گا، ایگزامز میں فیل ہوگا تو اس کے اپنے لیے بھی برا ہے، اس کی اپنی بھی بےعزتی، ہماری بھی بےعزتی، اور خاندان والوں کے سامنے ہم بھی شرمندہ، یہ بھی شرمندہ، اور الٹیمیٹلی یہ ان پڑھ ہی رہ جائے گا. تو والدین کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھانے پہ لے کے آنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں. کبھی پیار سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو پڑھو، پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر پڑھو گے نہیں تو تم فیل ہو جاؤ گے. اگر وہ پیار سے نہیں مانتا تو کبھی تھوڑا سختی سے بات کرتے ہیں. اگر وہ سختی سے نہیں مانتا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے ذریعے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پڑھو گے تو فلاں شخص کو دیکھو، اس کی طرح تم بھی ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ جاؤ گے. اگر تم نہیں پڑھو گے تو وہ دیکھو فلاں شخص نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، آج وہ جو ہے وہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور وہ دیکھو کس قسم کی نوکری کر رہا ہے. حالانکہ رزق کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ
اس طرح کی مثالیں دے کے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچے دیکھ کے اس مثال کو دیکھ کے شاید وہ سمجھ جائیں اور وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کچھ جگہوں پہ بات سیدھی سیدھی بتاتا ہے اور کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتائی۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا کے بارے میں بات کی جائے تو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ بتایا کہ دنیا جو بہت حقیر چیز ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، متاع قلیل، اور بھی بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیر ہونے کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں کیا کی کہ وہ مثال سے سمجھائیں۔ اور اسی دنیا کی اگر اگزامپل لے لیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صرف یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو دنیا جو ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت حقیر ہے۔ تو جو بات بتانے کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا کہ ہاں دنیا کی زندگی بہت حقیر ہے، لیکن وہی چیز جب مثال سے بتائی جاتی ہے تو اس کے حقیر ہونے کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اب کیا پتہ لگ رہا ہے؟ دنیا کی زندگی کو مچھر کے پر سے تشبیہ دی، مثال سے سمجھایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دنیا حقیر ہے اور دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لیکن کتنی حقیر ہے کہ مچھر کا پر، اور مچھر کا پر کیا ہے کہ اگر وہ مچھر کا پر زمین پہ گر جائے اور ہمیں کہا جائے کہ بھئی ڈھونڈو مچھر کا پر کدھر گرا ہے، تو ہم سارے لگے رہیں گے تو شاید ہمیں مچھر کا پر نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کی زندگی جو ہے یا اس دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں جن کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی اگر اس کی اتنی بھی ویلیو ہوتی تو اللہ اپنے ماننے والوں کو دیتا، ایمان والوں کو دیتا کہ یہ بڑی بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، تم میری اطاعت کرنے والے ہو، یہ لو پکڑو، تم دنیا لو۔ لیکن چونکہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی دی، مشرکین کو بھی دی، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی دی، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دی، اللہ نے سب کو دے دی۔ لیکن کیا ہے کہ ہے بہت حقیر، مثال سے بتایا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو 1 درہم میں ہم کیوں لیں گے؟ اس کے تو چھوٹے کان ہے، تو چھوٹے کان والا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں بھلا کوئی کیوں لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ مثال کے ذریعے سے دنیا کی حقیر ہونے کا بتایا کہ یہ کتنی حقیر ہے کہ جس طرح ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، اس کو لینا تو دور کی بات، ہم اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے کہ اس کی بدبو سے ہمیں کراہت آئے گی، اس کے پاس جانے سے کہ ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کے قریب بھی نہیں ہم جانا چاہتے، چاہیے کہ ہم اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔ مثال سے پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی حیثیت کتنی تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بتایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا کیا کمپیریزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس انگلی کو نکال لے، تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا ہوا رہ گیا وہ دنیا کی مثال ہے۔ یعنی دنیا اس سمندر کے مقابلے میں جو کہ ایک آخرت کی طرح ہے، دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے انگلی پہ لگا ہوا ایک پانی کا ہلکا سا جو تری ہے، بس اتنی سی ہے۔ تو اس سمندر کا اور اس تری کا جو انگلی پہ لگی ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن مثال سے سمجھایا کہ اتنی حقیر ہے، اتنی کم ہے۔ تو یہ جو مثال ہے، مثال سے بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ مثال کے ذریعے سے بہت سی چیزیں
اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائیں کہ کسی طریقے سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزیں مثال کے ذریعے سے سمجھائیں کہ کسی طریقے سے سمجھ آ جائے، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو کہ دین کی دعوت کا کام کرنے میں ہے، کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو پہنچایا، کہیں پہ جنت کا تذکرہ کیا، کہیں پہ جہنم کا تذکرہ کیا، کہیں پہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا، کہیں پہ اللہ کے غضب کا تذکرہ کیا، کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے لوگوں تک بات پہنچائی۔ تو ان سب چیزوں کو اپنی دعوت کے اندر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنایا، اور وہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور ہمیں بھی قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے لوگوں تک دعوت پہنچانی چاہیے۔ تو کیا ہے کہ مثال کا اصل مقصد کیا ہوا؟ کیا پتہ لگا کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھ آتی۔ اب جب بھی کسی کے سامنے کوئی بھی بات رکھی جائے تو اس بات کے سننے کے بعد جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کے ریاکشنز آتے ہیں، رد عمل ہوتا ہے، مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بات تو بہت ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ایسے بیان کیا ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان کی ہے تو بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ یہ درست ہے، حق بھی مانتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، سنتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک یہ کیٹیگری ہے لوگوں کی، یہ جو رویہ ہے کہ حق بات کو سننا اور سننے کے بعد اس کو صحیح ماننا اور اس کو حق کہنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ وہ رویہ ہے کہ جو صحابہ نے اپنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوا کہ دنیا میں ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ سمعنا و اطعنا کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، سنا اور اطاعت کی۔ اور وہی پیغام تھا جو کفار مکہ بھی سنتے تھے، لیکن انہوں نے سننے کے بجائے کیا کیا کہ سنا اور سننے کے بعد اس کو مانتے کہ یہ حق ہے، اس بات کو مانتے کہ یہ بات درست ہے، بجائے اس کے کہ مانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ انکار میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ تو یہ وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، سنا اور نہ اطاعت کرنی ہے نہ ماننا ہے، بلکہ الٹا کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو کسی قسم کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اور مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا رویہ بتایا کہ وہ اس مثال کو سن کے ایک تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس مثال کے ذریعے سے، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثال کو سن کے بجائے اس کے کہ اطاعت کریں بلکہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو گمراہی کی طرف لے کے جانے کی بات ہے یہ اللہ نہیں لے کے جاتا، لے کر جاتا کیا مطلب کہ جن لوگوں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چوز کر لیا کہ نہیں میں نے اللہ کی بات سننی ہے، سننے کے بعد میں نے انکار کرنا ہے، اور میں نے اپنی ایک زندگی کی ایک ڈائریکشن ہے اور میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، اپنی خواہش کے مطابق گزاروں گا، جو میرا جی چاہے گا میں کروں گا، جو میرا جی نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا، بس میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، میں ہر چیز کو خود سمجھتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس تجربہ ہے، میں ان سب چیزوں کو دیکھ کے بس اپنی زندگی گزاروں گا، تو مجھے آ کے یہ سب باتیں مت بتایا کرو۔ تو کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ رستہ اختیار کیا، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا اور اپنے لیے خود چوز کیا کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں گے اور اللہ کے اس پیغام کو ان کا انکار کر دیا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے گمراہی کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے خود چوز کیا ہے گمراہی کی طرف جانا تو تم بڑھ جاؤ،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر ان کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی اس سے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فاسقین ہیں، جو نافرمان ہیں، جنہوں نے اپنے لیے خود گمراہی کو چن لیا، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی فہم عطا فرمائے، اور جب بھی ہم قرآن کی کوئی بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔